السلام علیکم ناظرین ہم اس وقت مدینہ میں ہیں اور یہ ہم آپ کو لے کے آئے ہیں مسجد قبلہ تین میں۔ مسجد قبلہ تین کی کیا فضیلت ہے، یہ کیا مسجد ہے، ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں۔ اہلا اہلا ماشاء اللہ ماشاء اللہ مصر ماشاء اللہ السلام علیکم شکرا 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 جزاک اللہ خیر جزاک اللہ۔ ناظرین یہ آپ نے دیکھا، یہ ایک مصری بھائی تھے، انہوں نے جب ہمیں ادھر دیکھا تو وہ آئے اور آ کر ہم سے ملے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان جہاں پہ بھی بھائی ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، یہاں پہ وہ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور خیر خیریت پوچھتے ہیں۔ ناظرین یہ جو مسجد ہے یہ مسجد قبلہ تین کہلاتی ہے۔ مسجد قبلہ تین اس لیے کہلاتی ہے کہ دو قبلوں والی مسجد۔ یہ جس طرف ابھی میرا منہ ہے اس طرف جو ہے یہ خانہ کعبہ ہے، یہ ہمارا موجودہ جو قبلہ ہے خانہ کعبہ، یہ اس کی طرف مکہ کی طرف میرا منہ ہے، اور بالکل میری پشت کے اوپر جو ہے وہ قبلہ ہے بیت المقدس، یعنی کہ جیسے اب میں اس ڈائریکشن پہ کھڑا ہوں، اس ڈائریکشن میں 180 ڈگری پیچھے جو ہے وہ بیت المقدس ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی اور اللہ تعالیٰ کی بھی حکمت ہے اس میں کہ اللہ پاک نے مسجد کے نماز کے دوران میں یہ آیات نازل کی کہ آپ اپنا رخ جو ہے وہ مسجد الحرام کی طرف کر لیں۔ یہ مسجد قبلہ تین مدینہ منورہ کے محلہ بنو سلمہ میں واقع ایک مسجد ہے۔ سن 2 ہجری میں نماز کے دوران تحویل قبلہ کا حکم آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے نماز کے دوران اپنا رخ بیت المقدس سے کعبہ کی طرف پھیرا، کیونکہ ایک نماز 2 مختلف قبلوں کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی، اس لیے اس مسجد کو مسجد قبلہ تین یعنی 2 قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے۔ عثمانی سلطان سلیمان اعظم نے 1543 عیسوی میں اس مسجد کی تعمیر نو جو ہے وہ کروائی۔ اس کی موجودہ تعمیر و توسیع سعودی شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں مکمل ہوئی۔ سورہ بقرہ میں جب دوسرا سپارہ شروع ہوتا ہے سیقول السفہاء، اس میں آیت نمبر 142 ہے۔ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے مسلمانوں کو ان کے قبلہ سے پھیر دیا جس پر وہ تھے۔ کہہ دو مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 143 143، اور اسی طرح ہم نے تمہیں برگزیدہ امت بنایا تاکہ تم اور لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو، اور ہم نے وہ قبلہ نہیں بنایا تھا جس پر آپ پہلے تھے، مگر اس لیے کہ ہم معلوم کریں اس کو جو رسول کی پیروی کرتا ہے اس سے جو الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور بے شک یہ بات بھاری ہے سوائے ان کے جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آگے آیت نمبر 144 میں اصلی حکم آیا ہے، بے شک ہم آپ کے منہ کا آسمان کی طرف پھرنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ پس اب اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور جہاں کہیں تم پر ہوا کرے اپنے منہوں کو اسی کی طرف پھیر لیا کرو، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے یقیناً جانتے ہیں کہ وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو وہ کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین روایات میں یہ آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو آپ جب نماز پڑھتے تھے تو آپ اپنا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہی کرتے تھے، یعنی مسجد الحرام میں جو خانہ کعبہ ہے، لیکن وہ اس کے پیچھے پھر ان کا آ جاتا تھا قبلہ اول بیت المقدس، یعنی کہ بیچ میں خانہ کعبہ آ جاتا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا قبلہ اول کی طرف بھی۔ جب آپ مدینہ میں آ گئے تو مدینہ میں بڑا مشکل تھا، کیونکہ یہاں سے بہت مختلف سمتیں تھیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسا آپ نے یہ 144 نمبر آیت میں سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو قبلہ ہے وہ مکہ کو بنائیں، مسجد الحرام کو، خانہ کعبہ کو۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ سے اور اپنے شہر سے بھی بہت پیار تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ مشرق اور مغرب تو ارج و سمت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہے. ہم یہاں پہ ایک اور بات یہ ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے کہ جیسے وہ کہیں گے، جیسے اللہ کا حکم آئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے وہ ہمیں کرنا ہے. اور اس میں یہ جو ارشاد ہوا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ کون ہے جو رسول کے ساتھ الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں. اس چینل سے جڑے رہیے، ہم آئندہ بھی آپ کو اس طرح کی ویڈیوز اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پہنچاتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.